अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बारीक वारदात डाल दी है। उन्होंने गेम कर दी है। क्या गेम की है? फ़लस्तीनियों के साथ गेम की है या किसके साथ गेम की है? इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं लम्ज़ में जो कुछ हुआ उस पर। वो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या है। वहाँ पे DG ISPR जनाब अहमद शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए। तलबा से उन्होंने बात करनी थी, गुफ्तगू करनी थी। जो फ़ोटो सामने आई हैं सरकारी TV पर और दूसरे निजी TV पर, उसमें तो बिल्कुल ऐसे दिखाया गया है कि वहाँ पे जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। और अखबारात ने भी यही कवरेज की है कि वहाँ पे DG साहब गए हैं, उन्होंने वहाँ पे तलबा से इंटरेक्शन किया है, वहाँ पे तलबा के सवाल दिए हैं और उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में जवाब दिए हैं। ये अखबारात की खबरें हैं। लेकिन बाहर पाकिस्तान से बैठे हुए हमारे जो एंकर पर्सनस हैं, उनकी तरफ से इस पर जो कुछ कहा गया है वो हैरान कुन ही नहीं बल्कि बड़ा परेशान कुन भी है। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ एंकर्स की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया है कि देखें वहाँ पे DG साहब गए हैं, तलबा की तरफ से नारेबाजी की गई है, इनके खिलाफ नारे लगाए गए हैं और सख्त सवालात किए गए हैं, जिस पर DG साहब परेशान हो गए। तलबा की तरफ से इस तरह का एक्शन आया, तलबा की तरफ से इस तरह का रिएक्शन आया। ऐसे भी व्लॉग किए गए हैं हमारे कुछ यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए यूट्यूबर्स की तरफ से, और ज़्यादातर ने जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उन्होंने तो इस पर ऐसा ऊधम मचाया है, ऐसा शोर मचाया कि जैसा कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पे हुआ क्या है। क्या वाकई ऐसा कुछ हो गया जिसको आप कहें कि ज़मीन लर्ज़ के रह गई है, आसमान हिल के रह गया है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। अगर वहाँ पे कड़े सवालात किए गए हैं और उनके DG साहब की तरफ से जवाब दिए गए हैं, मुदल्लल जवाब दिए गए हैं, या वैसे उन्होंने खानापुरी के लिए जवाब दे दिए हैं, तो ठीक है। सवालात किए गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कड़े सवालात किए गए और उनकी तरफ से माइंड नहीं किया गया। तो जहाँ तक माइंड करने वाली बात है, जहाँ तक ये बात है कि वहाँ पे ये जाते हैं और किसकी ज़रूरत है कि ऐसे बड़े फौजी अफसर के सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात भी कर दे। तो जो हमारे ये साहिबान पाकिस्तान से बाहर बैठे, इनकी भी इनके सामने हवा नहीं निकलती थी, ये भी इनके सामने खामोश रहते थे। पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो ये ऊंची हवा में, ऊंची फ़ज़ा में उड़ने लगे हैं। तो वहाँ पे जाके ये बता रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह से नारे लगाए गए, बड़े मज़े ले लेकर जनाब शहबाज गिल साहब की तरफ से, जनाब इमरान रियाज खान साहब की तरफ से, मोहित पीरज़ादा साहब की तरफ से और दीगर की तरफ से भी इस पर बड़े मज़े ले लेकर तफसीलात बयान की गई हैं कि DG साहब वहाँ पे गए, तलबा ने मुजाहरा किया, तलबा कैसे वहाँ पे इकट्ठे हो गए, और जिन लोगों की तरफ से इस पर कोई मुस्बत बात की गई है उनकी भी खबर ली गई है कि इसने देखें कैसे चापलूसी कर दी, कैसे इसने खुशामद कर दी, कैसे ये फ़ौज के साथ टाउट बन के मिला हुआ है, उनको टाउट कह दिया गया है जो इसको मुस्बत अंदाज में देख रहे हैं। बहरहाल लम यूनिवर्सिटी में अगर DG साहब की मौजूदगी में कोई मुजाहरा हुआ है और उस पर उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो आप इसको उनका बड़ापन समझने बजाय इसके कि आप कहें कि उनकी बड़ी ये इंसल्ट हो गई है, उनके खिलाफ तलबा उड़ के खड़े हो गए हैं। जबकि VC साहब की तरफ से कहा गया है कि ऐसा अंदर के तलबा की तरफ से नहीं किया गया, ये बाहर से कुछ तलबा आए थे जिन्होंने सारा कुछ कह दिया है। तो इस पर मेरा ख्याल है कि कोई भी यकीन करने के लिए, एतबार करने के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल जो कुछ भी अंदर हुआ है, मुजाहरा हुआ है, नारेबाजी हुई है, जो भी नारेबाजी हुई है, जो कुछ भी हुआ है, ये सारे का सारा अंदर के तलबा ही की तरफ से किया गया है। यहाँ पे तलबा के हवाले से भी दो बातें कर लेनी चाहिए। एक तो उनकी जुर्रत पर दाद दी जा सकती है कि उन्होंने देखें कितनी जुर्रत के साथ सवालात किए, लेकिन जहाँ तक मुजाहरे का तल्लुक है उसकी मैं हमायत नहीं करता। एक मेहमान आपके घर आया है, आप उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, ये सरासर बिल्कुल ही गलत है। आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था तो अच्छे तरीके से भी करवा, हो सकता है कि इनकी तरफ से अच्छे तरीके ही से रिकॉर्ड करवाया गया हो एहतजाज, लेकिन ज़ेब दास्तान के लिए हमारे दोस्तों ने इसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि ये कहने लग गए कि वहाँ पे तो ये नारे लगे हैं, नारे भी बता दिए गए। अगर तलबा की तरफ से वाकई ऐसा कुछ किया गया है तो फिर ये मेहमान नवाजी के बिल्कुल ही बरक्स है। एक मेहमान आपके घर आया, जो भी आया है, वो DG ISP आ रहे हैं, वो कोई भी आया है, वो इमरान खान गए हैं, वो मियां नवाज शरीफ गए हैं, शहबाज शरीफ गए हैं, कोई भी बंदा मेहमान बन के आपके यहाँ आया है
تو اس کی عزت اور توقیر آپ پر ضروری ہو جاتی ہے، نہ کہ آپ ان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دیں۔ بہرحال احتجاج آپ ضرور ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو باقی اندر جو سوالات ہوئے طلبہ کی طرف سے، جو سخت سوالات کیے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جرت ہے، یہ ان کی دلیری ہے، اور پھر یہ ڈی جی ISPR کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ماحول ایسا بنا دیا کہ وہاں پہ بچے بے خوف ہو کر، کوئی خطرے سے دوچار نہیں ہوا، ان کو کوئی خوف نہیں تھا، وہ بالکل نہیں ڈرے۔ انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ایسے سوالات کر دیے جو ہمارے سیاستدانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ تو دونوں طرف ہی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، طلبہ کو بھی اور ڈی جی ISPR کو بھی، بشرطے کہ یہ سارا کچھ وہاں پہ ہوا ہے جس طرح سے ہمارے دوستوں کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ لندن میں ہی رہتے ہیں، وہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے جناب عاصم منیر صاحب آج کل وہاں پہ دورے پہ ہیں، ان کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آج کی خبر کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے کئی جگہ کے دورے بھی کیے ہیں، وزٹ کیے ہیں، کئی ملاقاتیں کی ہیں۔ آرمی چیف کا برطانوی وار منسٹر اور لارک ہل گیریزن کا دورہ، AIT ٹیکنالوجی کا بھی مشاہدہ کیا۔ جنرل عاصم منیر برطانوی ہم منصب جنرل رولینڈ واکر کی دعوت پر وار منسٹر اور لارک ہل گیریزن گئے تھے۔ مصنوعی ذہانت، بغیر پائلٹ سسٹمز، ماڈرن ٹیکنالوجیز کا مشاہدہ کیا۔ برٹش آرمی اور ڈیپ ریکی سٹرائک کی جدید کاری منصوبے پر بریفنگ دی۔ تحریک انصاف کی طرف سے ان کے اس دورے پر بھی احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا، انہوں نے احتجاج کیا، لیکن آرمی چیف کا دورہ بدستور جاری ہے۔ تو یہ احتجاج کرنے والے کہاں پہ چلے گئے؟ ان کو تاڑی مار کر اڑانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تارڑ صاحب کی طرف سے ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پاکستان لا کے ان کے خلاف یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیا کر دیں گے یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ بہرحال دھمکیاں ان کی طرف سے دی گئی، حالانکہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور آرمی کی قیادت ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے مظاہرے ان لوگوں کی طرف سے وہاں پہ ارینج کروائے جاتے ہوں، تاکہ تحریک انصاف کے خلاف جس طرح سے اداروں میں پہلے سے ہی مخالفت پائی جاتی ہے اس کو مزید بڑھاوا دیا جائے۔ بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے یہ بہتر کیا گیا کہ اگلے روز، اس سے اگلے روز، بس سے ایک روز ان کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا، اس کے بعد پھر ان کی توپیں خاموش ہو گئی ہیں۔ اگر پہلے روز بھی ان کی طرف سے ایسا نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا، تو جمہوری حق جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے، تو اس کے پھر نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں، جو تحریک انصاف پہلے ہی بھگت رہی ہے۔ آ جاتے ہیں پھر پاکستان میں مریم نواز شریف صاحبہ کا میک اپ اتر گیا، بارش کی نظر ہو، ان کا اپنا نہیں، اپنا میک اپ تو ماشاءاللہ سے ان کا پکا ہوتا ہے، بارش ہو، طوفان ہو، جو بھی ہو، وہ پکا رہتا، اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ لیکن جو سڑک جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس پر سبز رنگ چھڑکا گیا تھا، چھڑکا گیا جس طرح سے ہمارے ہاں سڑکیں بنتی ہیں، ادھر بجری پھینکی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو لوگ پھینکنی ہوتی ہے، تارکول پھینکنی ہوتی ہے، جو ٹھیکیدار کھاؤ قسم کے ٹھیکیدار ہیں وہ اس پر کالا موبل آئل پھینک دیتے ہیں، تو وہ سڑک بننے سے پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک منصوبہ تھا، انہوں نے بتایا، ان کی وزیر صاحبہ بتا رہی تھی، وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ، کہ یہ دیکھیے کہ 90 منصوبے مریم نواز شریف نے ایک سال میں شروع کیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 89 انہوں نے مکمل بھی کر دیے ہوں کاغذات میں۔ تو ایسے کیسے منصوبے تھے؟ کل ہم نے بات کی کہ یہ گھوڑی جیسے منصوبے تھے۔ وہ جو جلاہوں کا منڈا تھا اس نے کہا کہ ہمارے پاس 12 گھوڑیاں ہیں، 2 ککر کی ہیں، 2 ٹالی کی ہیں، 2 فلان درخت کی ہیں، 2 فلان درخت کی ہیں، اور جبکہ اس کا سننے والا سمجھ رہا تھا کہ شاید ان کے پاس سواری کرنے والی گھوڑیاں ہیں۔ کل ہم نے یہ مثال دی تھی، لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے منصوبے ایسے ہی ہیں، کاغذی نہیں بلکہ ایسے رنگ والے منصوبے ہیں جن پر ایک بارش ہوتی ہے تو سارے منصوبے اسی بارش میں بہہ جاتے ہیں۔ فیروز پر روڈ پر ایک بائک کے لیے ان کی طرف سے لین بنائی گئی تھی، اس پر سبز رنگ کیا گیا تھا۔ اس پر رپورٹر زیگم لغاری نے لکھا کہ یہ 11 کروڑ کی کرپشن ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے کچا رنگ استعمال کیا ہے جو ایک بارش کی مار ثابت ہوگا۔ اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا، کئی روز تک وہ گرفتار رہا،
کہ آپ نے یہ کرپشن والی بات کی ہے تو کیوں کی ہے؟ اور پھر خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ بارش ہوگی اور سارے کا سارا رنگ دھل گیا۔ یہ صورتحال ہے جو رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں، بزدار نے بھی سڑکوں پر رنگ کروایا تھا، وہ پکا رنگ ہے۔ بزدار گو کہ ان کو بھی لوگ کہتے ہیں انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے، لیکن وہ جہاں پہ رنگ لگا گئے وہاں پہ رنگ ہی لگا گئے، وہاں پہ بھنگ نہیں ہوئی، لیکن ان کا رنگ بھنگ میں بدل گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کرپشن کا کوئی نوٹس لیا ہے؟ ابھی تک تو ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن وہ رنگ کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں ٹرمپ صاحب کی، جس طرح سے وہ یوکرین کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ صورتحال پہلے یہ تھی کہ امریکہ، جو بائیڈن صاحب، یہ جو ٹرمپ صاحب سے پہلے تھے، ان کی طرف سے یوکرین کی مدد کی گئی، بلکہ ان کے ایما پر، ان کے اکسانے پر انہوں نے روس کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن ٹرمپ صاحب آئے تو انہوں نے یوکرین سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اسی طرح سے یوکرین اسرائیل کی حمایت بھی کر رہا تھا، امریکہ بھی حمایت کر رہا تھا، اور دیگر یورپی ممالک وہ بھی یوکرین کے ساتھ تھے اور وہ اسرائیل کی حمایت بھی کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو یہ بات سمجھانے میں ابھی تک کامیاب ہو گیا ہوں کہ یوکرین کا ساتھ دینے والے اسرائیل کا بھی ساتھ دے رہے تھے، اور دوسری طرف اسرائیل کی مخالفت کر رہے تھے۔ شام مخالفت کر رہا تھا، لبنان مخالفت کر رہا تھا، ترکی مخالفت کر رہا تھا، دیگر بھی کئی ممالک اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو روس بھی اسرائیل کی مخالفت کر رہا تھا، روس ان ممالک کے ساتھ کھڑا تھا جو اسرائیل کی مخالفت کر رہے تھے، جبکہ وہ فلسطین کی حمایت کر رہے تھے۔ اب کیا صورتحال ہو گئی ہے؟ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ روس کے ساتھ مل گئے ہیں، روس اور امریکہ ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان فلسطین کے کاز کو ہوگا۔ وہ کس طرح سے ہوگا؟ کیونکہ روس اور امریکہ ایک پیج پر آ گئے۔ اب صورتحال یہ ہونی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی وہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن روس وہ اسرائیل کے حوالے سے اب نیوٹرل ہو جائے گا، اس پر ایسا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ وہ اسرائیل کے حوالے سے نیوٹرل ہوگا جس طرح سے پہلے وہ حمایت کر رہا تھا، مدد کر رہا تھا شام کی، فلسطین کی۔ اب وہ اس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ان ممالک کے ساتھ بھی وہ کھڑا نہیں ہوگا جو فلسطین کے شانہ بشانہ تھے۔ تو یہ باریک واردات ٹرمپ کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ تو ٹرمپ کی طرف سے ایک اور بیان بھی سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ غزہ منصوبہ سازگار عمل درآمد نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو منصوبہ پیش کیا تھا کہ وہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے، وہ سازگار منصوبہ ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ بہرحال ٹرمپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی شاباش دے دینی چاہیے کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ منصوبہ تو چلو سازگار ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ جتنا بھی سازگار منصوبہ ہو اس پر اگر عمل نہیں ہوتا تو اس حوالے سے تو پھر سطح خیرہ ہیں، کیونکہ آپ نے غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنا تھا، بڑا سازگار منصوبہ تھا، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ بہت بہتر ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، عمل نہیں ہونا چاہیے منصوبہ جیسا بھی تھا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔